الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات. حضرات، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے ایک مومن کی. ظاہر ہے کہ وہ اس شہر میں نہیں رہتے تھے، کراچی میں تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا. البتہ کسی کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو کچھ حوالے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کی بیٹی ہیں یہاں ڈاکٹر زہرا نگار صاحبہ، اور ان کے داماد ہیں سکندر علی صاحب، اور ان کے نواسے ہیں جو ہمارے سنڈے اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور اب ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں. حیدر ہیں، حسن ہیں، ندا. ہماری کمیونٹی کے اہم ممبرس ہیں یہ، اور انہی کی جانب سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کے تعلق سے معلوم ہوا جو لوگ جانتے ہیں وہاں ان کی سوشل ایکٹیویٹیز، ان کی خدمات، اور وہ جس ادارے کے ٹرسٹی تھے اور جس طرح انہوں نے مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا، یہی چیزیں انسان کی مرنے کے بعد یاد رہ جاتی ہیں مومن حلقوں میں. اور یہی ہیں وہ چیزیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح جیو اس دنیا میں. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تک تم زندہ ہو مومنین تم سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو تم کو مس کریں. ہمیشہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارو. کتنی بڑی بات ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دو سوال ہوتے ہیں. جہاں پہنچتا ہے وہاں ایک سوال ہوتے ہیں، اور جہاں سے جاتا ہے وہاں ایک سوال ہوتا ہے. جہاں سے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا چھوڑا، اور جہاں پہنچتا ہے وہاں فرشتے کہتے ہیں کیا لایا. زندگی کا فلسفہ میرے دوستو اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کو اس زندگی کا صحیح لطف بھی آئے گا، اور اس زندگی میں اسے تکلیف اور آرام کا فلسفہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اصل میں انسان کسی بھی چیز سے جو نفرت کرتا ہے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے. ایک خوف، انجانا خوف ہوتا ہے انجانی چیز کا. موت سے انسان کتنا ڈرتا ہے، کتنا گھبراتا ہے، کتنا خوف زدہ ہوتا ہے.
اس لیے کہ ایک انجانی شے ہے موت، اس لیے کہ کسی نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں، اور جو چکھ لیتا ہے وہ پھر بتاتا نہیں کہ کیا ہوا، اس کو کہاں موقع ملتا ہے بتانے کا کہ موت کا ذائقہ کیا تھا۔ تو چونکہ وہ نہیں جانتا، اس دنیا کے تعلق سے خوف زدہ رہتا ہے، ایک خوف، بھئی مر گیا، ایک مردہ ہے۔ آپ خود سوچ لیں، اپنے بارے میں سوچیں، کوئی بھی شخص، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بالکل آپ کا دوست، قریبی دوست، ساتھی، قریبی عزیز، اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ پوری رات آپ کو گزارنی ہے اس امام بارگاہ میں، آپ ہوں گے اکیلے اور یہ جنازہ ہوگا، ہو سکتا ہے گزار لیں، بہت سے بہادر لوگ ہیں، لیکن ابھی سب کے جھرجھری آ گئی ہوگی فوراً کہ کیا کہہ کیا رہے ہیں یہ مولانا، کیا واقعی ایسا کوئی موقع آ سکتا؟ کیوں؟ یہ تو وہی آپ کے دوست ہیں نا کہ جن کے ساتھ راتیں، دن، ہفتے، مہینے گزارنے کی آپ کو خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، مزہ آئے گا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب آپ بیٹھیے، آپ اور یہ ہوں تنہا، ایک رات گزار دیجئے، تو یہ خوف کس چیز کا ہو گیا؟ یہ کیا خوف ہے جو فطری طور پر انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک انجانا خوف ہے، ایک خوف ہے ایک ایسی شے کا جس کا اس کو خود علم ہے کہ کس چیز کا وہ خوف کر رہا ہے، کیا ہوگا، اڑ جائے گا وہ۔ اچھا، رات میں اگر آپ ساتھ میں رہیں اور کوئی کہ بھی دیکھو یہ مردہ ہے، اس کے ساتھ تم کو رہنا، تمہارا دوست ہے پرانا، ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم صبح کو آئیں گے واپس، تم رات یہیں گزارو اس کے ساتھ، مگر اس کا دھیان رہے یہ بیچ میں 12 بجے 1 بجے اڑ جائے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب تو خوشی کی بات ہے نا، اڑ جائے گا تو اچھی بات ہے، یہ ابھی تو رو رہے تھے کہ مر کیوں گیا، اب ان سے کہیں کہ یہ اڑ بھی جائے گا تو بھیا میں نہیں رہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف ایک ایسی شے کا ہے کہ جس کا جہل ہے انسان کو، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، موت آئی ہے، مر گیا تو کیا ہوا، مر گیا تو کیا، کس چیز کا خوف ہو رہا ہے، کس بات کا خوف ہو رہا ہے، اور اگر جی گیا، مر کے اٹھ گیا تو اس میں پھر کیا خاص بات ہے؟ تو یہ ساری باتیں انجانا خوف، عدم علم۔ تو یعنی محترم، اگر انسان موت کا فلسفہ سمجھ لے اور زندگی کا سمجھ لے، دونوں چیزوں کو سمجھ لے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز سمجھ لے مگر اس معیار کے مطابق سمجھ لے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے، تو ہر خوف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو مومن ہیں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے، حزن ہوتا ہے ماضی کے اعمال کا۔ تو نہ پاس کے لیے ان کو کوئی گریف ہے اور نہ ہی مستقبل کے لیے ان کو کوئی فیئر ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا، مومن کو کوئی خوف نہیں ہے، عجیب بات ہے، دیکھیں لفظ خوف جو ہے یہ عربی ہے، لفظ خشیہ یہ بھی عربی ہے، لفظ تقات یہ بھی عربی ہے، لفظ تقوی یہ بھی عربی ہے، لفظ حذر احذروا یہ بھی عربی ہے۔ ان سب کے معنی ہے خوف، ڈرنا، اور قرآن نے جگہ جگہ ان کا استعمال کیا ہے، اور جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ بھئی ڈرو، اے صاحبان ایمان ڈرو۔ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ مومن کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم، مومن ڈرتا نہیں ہے، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرو۔ کس چیز سے ڈریں، کیوں ڈریں؟ کہا نہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے کس بات سے ڈریں؟ ڈرو ہی نہیں، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو۔ یہ نہیں کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں، ڈرو ایسے جیسے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ ڈرو ایسے جیسے ڈرنا چاہیے؟ کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ اس لیے کہ خوف یا ڈر کس چیز کا؟
انسان اس چیز سے ڈرتا ہے کہ جس سے کوئی خطرہ ہو، ہے کہ نہیں؟ ڈر یعنی خوف ہے، اس سے خطرہ ہے، اس سے انسان ڈر رہا ہے۔ کہا بس یہی تو ہے، اس طرح کا ڈر اللہ سے مت ڈرو، یہ ڈر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کوئی ڈرانی چیز ہے نعوذ باللہ، اللہ کوئی خوفناک چیز ہے؟ ڈرو اللہ سے۔ وہاں مت جانا سانپ بیٹھا ہوا ہے، ڈرو سانپ سے۔ وہاں مت جانا، وہاں گڑھا ہے گر جاؤ گے، ڈرو۔ بھئی خطرات ہیں، اللہ خطرہ ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کا تو نام ہی ایسا ہے کہ خطرے ختم ہو جائیں۔ خطروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریں، وہ بھی ایسے ڈرو جیسے ڈرا جاتا ہے۔ کہاں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ سے اس آیت کے دو حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے اللہ سے ڈرو اس طرح جیسے کہ ڈرا جاتا ہے، اور ایک دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے پر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلے حصے پر صرف اتنا سا کہ بھئی اللہ سے ڈرنے کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ڈرو کہ جیسے ڈرا جائے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے ڈرتے تھے، رسول اللہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے، تمام انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو اگر خوف کا ڈر ہوتا تو کم سے کم علی تو اللہ سے نہ ڈرتے۔ کس چیز کا خوف؟ بھئی اللہ سے اگر کوئی خوف سے ڈرے، اللہ یہ سزا دے دے گا، یہ عذاب کر دے گا، تو پھر ڈرنے والے ڈریں۔ یہ معصومین کیوں ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ انبیاء کیوں ڈر رہے ہیں؟ انبیاء کا کون سا خوف ہے عذاب کا؟ اور کم سے کم وہ تو نہ ڈرے نا کہ جس نے خود ہی یہ کہا کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ جب اس کی عبادت ہی خوف سے نہیں ہے تو کس بات کا خوف؟ کیوں ڈرے؟ اور پھر ڈر رہا ہے تو اتنا ڈر رہا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جسم میں راشا۔ اس انداز سے یہ معصومین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وضو کر رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں، چہرہ زرد ہو رہا ہے، رات ہے جس کی صبح کو شہید ہونے والے ہیں، سر اقدس پہ ضربت لگنے والی ہے، تو بار بار آتے ہیں آسمان کے نیچے اور کانپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ کس بات سے لرز ہیں؟ ایسے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اب اس کے لیے بہت سی آیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مختصر مجلس میں اتنا وقت نہیں، لیکن اختصار سے کم پیغام پہنچ جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ڈر کا مطلب یہاں پر کیا ہے اور کس لیول کا اللہ ڈر چاہتا ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان دو آیتوں پر کئی مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، قابل تعریف ہیں وہ لوگ اس کائنات میں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار۔ اس میں ایک ایک لفظ میں بلاغت ہے، میں اس آیت کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لأولی الالباب۔ اس میں آیتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آیتیں ہوتی ہر ایک کے لیے تو ہر ایک مسلمان ہوتا آج، اس لیے کہ ہر ایک آسمان و زمین کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک دن اور رات کے آنے جانے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کہا نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے۔ تو کیا یہ سب صاحبان عقل نہیں ہے جو اسلام سے دور ہو گئے؟ کہا نہیں، اولی الالباب کا مطلب صاحبان عقل نہیں ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب اس عقل کو کہتے ہیں جس پر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ آیا ہو، وہ خالص عقل جو لے کر آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے،
اگر اس پر ماں باپ کا، دوستوں کا، ماحول کا اثر نہ ہو اور اس عقل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اللہ کو پہچانتا ہوا آگے بڑھے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ کہ جس کے اوپر باہر سے کوئی انفلوئنس نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جائے. انسان کی فطرت میں خدا کو پہچاننا. تو اگر اس عقل کے اوپر جو زنگ ہیں خواہشات کے، زنگ ہیں گناہوں کے، اس عقل کے اوپر زنگ، عقل ہے مگر صرف ایک فوکس ہے عقل کا، صرف اتنی عقل ہے، مکان کیسے اچھا بناؤں، جاب کیسے اچھی تلاش کروں، بزنس میرا کیسے ترقی کرے، اور موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں. یعنی دن گھٹ رہے ہیں ان کے، دن گھٹ رہے ہیں، پلان بڑھ رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ عجب انسانی پلان ہے. ابھی تم خود کیلکولیٹ کرو، پوری دنیا کے پلان بنا رہے ہیں، بزنس پلان بنا رہے ہیں، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، اور اپنا ٹرم ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اپنا ٹرم نہیں معلوم بیچارے کو، بنا بنا کے پلان نکل گئے، خود چلے گئے. یہ تم اپنا ٹرم بھی تو معین کرو. تم نے اس پروجیکٹ کا ٹرم یہ بنایا کہ بھئی اتنے سال میں پروجیکٹ یہاں تک پہنچے گا، اتنے سال میں پروجیکٹ یہاں پہنچے گا، اتنے سال میں. تم کہاں پہنچو گے؟ تم تو بڑھاپی کی طرف، ضعیفی کی طرف، موت کی طرف جا رہے ہو. تمہاری تو طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عقل کے اوپر ان چیزوں کا، خواہشات کا، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے خواہشوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بجائے کم ہے خواہشیں، بڑھاپے میں خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، اور کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے کم ہونے کے بجائے. عجیب ہے، جبکہ معلوم ہے کہ سامنے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. تو یہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں عقل پر زنگ لگ رہا ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ اگر عقل پر زنگ کے بغیر تم کائنات پہ غور کر لو نا، زمین و آسمان میں کسی بھی چیز پر، دن اور رات پر، دن اور رات پر، دن رات پر غور کر لو. جوش اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، جوش ملیہ آبادی. اس نے دن رات کے آنے جانے کے اوپر ایک عجیب شعر کہا ہے. تو دن اور رات جب اختلاف اللیل والنہار، رات آنا، رات کا آنا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر دن کا آنا، ایک روٹیشن ہے رات اور دن کا. اس میں جو بفر ہے بیچ میں، جب رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، وہ فجر کا وقت ہے. وہ اتنا حسین اور خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ اس میں اسی لیے مکروہ ہے سونا. لوگ اسی میں سو کے گزار دیتے ہیں. اللہ نے اگر نماز واجب نہ رکھی ہوتی تو مومنین بھی تھوڑی اٹھتے اس وقت. مگر مومن ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ فجر میں اٹھتے ہیں اور اس وقت کو انجوائے کرتے ہیں جو واقعی بہترین ٹائم ہے. اور ایسا کیا ایسی اس میں کیا دوا ہے کہ بیمار کو بھی افاقہ ہو جاتا ہے؟ اس کی بیماری صبح کے وقت کیوں کم ہو جاتی؟ کیا ریزن ہے ایسا؟ تو کچھ تو ہے. تو جوش نے کہا، اب جوش شاعر ہے، کہا خدا کو نہیں مانتا تھا. یہ شعراء جو ہیں ان کی نظر میں قرآن اور احادیث ہوا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو، یہ اس نے کہا اہل نظر، یہ اولی الالباب کا ترجمہ ہے. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ان فی خلق السماوات والارض، ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کا جو وقت ہے وہ کافی تھا. ان سے پوچھیں جو سیٹرڈے مارننگ کو آ کر یہاں تفسیر کے کلاس میں شریک ہوتے ہیں، پورے ہفتے کی انرجی لے لیتے ہیں وہ اس ایک وقت میں. جو لوگ آتے ہیں ان کو اس کا احساس ہے، نہیں آئے ہیں تو آ کے دیکھیے. تو اختلاف اللیل والنہار. اچھا اب کیا ہے؟ یہ سب باتیں ہونے کے بعد کہ تم اللہ کو پہچانو. کون ہے یہ کس کے لیے؟ کون ہے صاحبان عقل؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو، اب ان کی 4 صفتیں بیان کی. 4 صفتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے، اور وہ لوگ جو
یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو نتیجے پہ پہنچ گئے، کہاں؟ ایمان پر پہنچ جاتے ہیں. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو کہاں سے غور کیا انہوں نے اللہ کی ذات پر، آیتوں پر، اللہ کی آیتوں کو پہچانا، عقل ان کی زنگ سے پاک صاف ہو گئی. اس کے بعد پھر قیام و قعود، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں اتنے منزلوں سے گزرنے کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کائنات تو نے بیکار نہیں پیدا کی. اتنے درجات حاصل کرنے کے بعد ایمان کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر میں اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہاں تو پہنچ کے خوف بالکل ختم ہو جانا چاہیے. تو جتنی ترقی کی ایمان میں اتنا ہی خوف آخر میں ظاہر ہوا. یہ ہے وہ خوف جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خوف کرو اللہ کا ایسے جیسے کرنا چاہیے. کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کرو ایمان اور اپنی معرفت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، اتنے آگے بڑھو کہ یہ کہنے لگو کہ یا اللہ عذاب سے بچا لے. تو عذاب سے بچنے کی خواہش یہ آخری درجہ ہے. مگر بھئی یہاں تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی پہلی منزل میں آدمی کو نہیں ڈرنا چاہیے. جب اللہ کو پہچان لیا، مومن ہو گیا، اب کائے کا ڈر؟ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہا، اب کائے کا ڈر؟ اب اس نے کہہ دیا یا اللہ تو نے کائنات باطل خلق نہیں کی، اب کائے کا ڈر؟ معرفت کی منزل، کائے کا ڈر؟ کہا نہیں، اب ہی تو ڈر ہے. یہ وہ ڈر ہے کہ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. اور گزشتہ ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا، پوری مجلس اسی پر تھی، اور بہت عجیب وہ پہلو تھا گفتگو کا، اسی سے میں جوڑ دیتا ہوں. اس وقت یہ بات تھی، دعائے کمیل میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جہنم کا اصل عذاب کیا ہے؟ اب تک آپ نے کیا سنا ہے جہنم کا عذاب؟ جلنا، آگ، یہ عذاب اور وہ عذاب اور وہ ہزار عذاب ایک طرف رکھ رہے ہیں آپ. جہنم کے عذاب کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لیکن سارے عذاب کا ذکر کر لیں، اس کے بعد جو مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، ابھی آپ نے دعائے کمیل سنی، اصل عذاب وہ ہے یا اللہ اگر میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر بھی لوں تو میں اس بات کو کیسے برداشت کروں کہ تیرے ولی تو کہیں اور ہوں اور میں کہیں اور ہوں. تو جہنم کا عذاب اصل میں صرف وہ فزیکل عذاب نہیں ہے، اصل عذاب ہے اولیاء اللہ سے جدائی. بھئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب جو لوگ یہاں پر گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ تمہیں ڈرنا چاہیے. ایسا ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے. کیسے ڈریں؟ کہا ڈرو یہ جہنم نہیں، اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں اور ہو، اہل بیت کہیں اور ہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا ہمارے لیے. اور یہی نہیں، وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس جگہ ہوں جہاں آلریڈی تیرے دشمن موجود ہیں، اہل بیت کے دشمن موجود ہیں. یہ ہے وہ ڈر. اصل ڈر کیا ہے؟ یہ محبت کا ڈر ہے. بس نتیجہ یہ آ گیا. اس پوری گفتگو کا نتیجہ میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر کہ ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے خوفناک ہونے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے رحیم ہونے کا ڈر ہے. یعنی اللہ سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ غضبناک ہو جائے گا، اس لیے ہے کہ اتنا رحیم ہو کے اتنا دیتا رہا، اگر وہاں اپنی نظر رحمت اس نے ہم سے ہٹا لی تو کیا ہوگا. تو ڈر اس کی رحمت سے ہے. اگر بات نہیں سمجھ میں آئی
تو اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے ماں، اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے باپ. آپ ماں باپ سے جو ڈرتے ہیں وہ کون سا ڈر ہے، کون سا خوف ہے؟ ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے. یعنی کہ مار دے گا، ڈنڈی مارے گا اور لکڑی سے مارے گا اور ہاتھ سے مارے گا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ڈر یہ ہے کہ ناراض، اگر صرف ایک بار انہوں نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ دن کیسا گزرے گا انسان کا؟ یہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو رحیم پروردگار ہے، ہم اپنے کسی عمل سے اس کو ناراض نہ کر دیں. حق تقاتے. اب اسی کی تفسیر دوسرا حصہ آیت کا، اور بات تمام ہو چکی، مجلس ختم. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت ہم نے کی تھی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت نہ آ جائے علاوہ اس حالت کہ تم مسلمان ہو. ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ، تم مر مت جانا، تمہیں موت نہ آ جائے. یا اللہ موت ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں کہ ہمیں موت کھا مت لینا اس کو. تو یہ تو کہہ دے یہ مت کھانا، تو ٹھیک ہم نہیں کھائیں گے. یہاں مت جانا، یہاں نہیں جائیں گے. یہاں مت بیٹھنا، یہاں نہیں بیٹھیں گے. مرنا نہیں، مرنا ہمارے قبضے میں کب ہے یا اللہ؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، خبردار تم مرنا نہیں، الا یہ کہ تم مسلمان ہو، الا وانتم مسلمون. تو جب ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو ہمیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ تم مرنا نہیں؟ ہم کو کیا پتا کب موت آ جائے؟ کہا یہی تو تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر لمحے تم کو موت کے لیے تیار رہنا ہے. موت کے لیے تیار رہنا ہے کیا مطلب؟ یعنی ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں تم کو سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو. سبمیشن کا نام اسلام ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سر جھکائے رہو، سر تسلیم خم رہے. یہ سر تسلیم کا خم کرنے کا مطلب ہے اسلام. یعنی ہر لمحے اللہ کی اطاعت میں رہو، اور اس کے بعد پھر بے فکر ہو جاؤ کہ اب چاہے جب موت آ جائے میں تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے. تو شروع کیا کاہے سے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ ہے زندگی، اور آخری لمحات اسلام پر گزریں، یہ ہے موت. تو زندگی بھی اللہ کی اطاعت میں اور موت بھی اللہ کی اطاعت میں. جب یہ دونوں ملا کر یہ ہے پوری زندگی، یہ اصل میں زندگی ہے. موت اور حیات، یہ حیات اور موت دونوں طرح قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ دونوں ملا کر اصل میں کمبینیشن ہے، یہ ایک پیکج ہے زندگی کا. ہم سمجھتے ہیں بس یہ زندگی ہے، انجوائے کرو، پھر موقع کہاں آئے گا. جی ہاں، لوگ کوٹ کرتے ہیں موقع کب آئے گا، انجوائے کرو. اور جو مومن ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی تیاری کر لو آخرت کی، پھر موقع کب آئے گا. دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، مگر ایک کا گول ہے دنیا، ایک کا گول ہے دنیا اور آخرت دونوں. ایسا نہیں کہ دنیا کو آپ بگاڑ دیں، خراب کر دیں، نہیں، دنیا بھی صحیح رہے، آخرت بھی صحیح رہے. کسی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا یہ سمپل ہے اس کا جواب. کا کیا؟ کہا تمہیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ تم نے اس دنیا کو آباد کر لیا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے. انسان آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے ڈرتا ہے، تو تم ڈر رہے ہو. اور یہی قرآن نے کہا، یہی قرآن نے سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی تم جو کچھ وہاں بھیج دیتے ہو، بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کچھ بھیج دیا ہے پہلے سے، اچھا بھیجا ہے تو خوشی سے جانے کو تیار ہیں، اور کچھ ایسی گڑبڑ چیزیں بھیجتی ہیں پہلے آگے تو اب گھبرا رہے ہیں جاتے ہوئے. تو انسان اگر فلسفہ حیات اور موت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بھی اچھی رہتی ہے، آخرت بھی. اللہ نے یہی چاہا کہ ہم زندگی میں انجوائے کریں، خوب انجوائے کریں. یہ غلط تصور ہے کہ اللہ نے انجوائے کرنے کو روکا. جی نہیں،
یہ شیطان یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے روک دیا اس میں مزہ زیادہ ہے. جو لوگ اس کی عادی ہیں اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ تم حلال کبھی نہ کھانا، دیکھو تم حلال نہ کھانا، تو ان کو حلال میں مزہ آنے لگے گا. یہ ہیومن نیچر ہے، جس چیز سے منع کر دیں اس کو سمجھتا ہے اچھے مزے کی ہے. اور یہی امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے کچھ چیزوں کو، اور وہ بھی ان چیزوں کو جو گندی ہیں آلریڈی، ان کو منع کیا ہے. اس کی طرف پاکیزہ ذہن جا ہی نہیں سکتا. کسی لمحے کے لیے بھی انسان کا تصور حرام کی طرف، برائی کی طرف، جس کو اللہ نے روکا ہے اس کی طرف جا ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ زندگی کا صحیح لطف اس کا اطاعت خدا میں ہے. اب موت کا خوف نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو، بلکہ موت کا شوق ہونے لگتا ہے. کیوں موت کا شوق ہونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت حیات و موت کو سمجھ چکے ہیں. اب یہ سب باتیں صرف ممبر کی ہوتی ہیں، جب جس سلوگن ہوتے، ان کو آپ کہتے کہہ رہے یہ تو بس کہنے کی باتیں ہیں. اگر اہل بیت نے اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس کا بہترین نمونہ پیش نہ کیا ہوتا. جس موت سے ہر انسان ڈرتا ہے، عجیب ہے یہ کربلا کہ جہاں اس میں جو بھی حسین کے ساتھ آیا ہے، حسین زندگی کا دوسرا نام ہے اور یزید موت کا دوسرا نام ہے. تو جو بھی حسین کے ساتھ آیا وہ ظاہری موت سے گھبرا نہیں رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت ہی نہیں ان کے لیے شہادت ہے، وہ اصل زندگی ہے، بلکہ اس کے لیے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہے. جب شب عاشور آتی ہے تو یہ پوری رات اس شوق میں گزرتی ہے کہ صبح کب ہو اور کب ہم اپنے مولا پر اپنی جان نثار کریں. اس شوق میں یہ رات گزر رہی ہے. وہ صبح تو ہو، بس صبح تو ہو، صبح آ جائے، ہم مولا پر اپنی جان نثار کریں. اور ایسے حالات میں مولا نے بھی کچھ ایسے امتحانات لیے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے، سب کو معلوم ہو جائے. کوئی بات نہیں نہ کہہ دے کہ اب کیا کریں، وہ ایسی سچویشن میں آ گئے تھے کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ایسا نہیں ہے، کر نہیں سکتے تھے ایسا نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کسی کی بیعت کر لے اب وہ ہٹ نہیں سکتا. امام نے کہا نہیں، میرے ساتھ بیعت والے نہیں ہیں، میرے ساتھ امامت والے ہیں. اور یہ کہہ کہ امام نے اسی رات میں شب عاشور اندھیرا کر دیا. جس کو جانا ہے چلا جائے. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ ظالم جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے، میرا سر جدا کر دیں گے، یہ مطمئن ہو جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ تمہارے دشمن صرف اس لیے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہو. میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. اور دیکھو اگر تم شرما رہے ہو جانے میں، یہ سوچ رہے ہو کہ حسین ہمیں جاتا ہوا دیکھیں گے، گھبراؤ نہیں. یہ دیکھو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں. چراغ کو گل کر دیا. اب جاؤ اس اندھیرے میں، جو بھی اٹھ کے چلا جائے میں پلٹ کے پوچھوں گا نہیں کہ کیوں گیا ہے. مولا بولے گئے، بولتے بولتے ایک جملہ کہہ دیا. کہا دیکھو جب جاؤ نا تو اپنے ساتھ ہر ایک اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے میرے رشتہ داروں کا ہاتھ بھی پکڑ پکڑ کے لے جاؤ. میں نہیں چاہتا یہ میرے بچے، یہ میرے بھائی قتل کیے جائیں، ذبح ہو جائیں. یہ میرے عزیز، ان کو بھی لے کر چلے جاؤ. ابھی جب تک امام بول رہے تھے مجمع خاموشی سے سن رہا تھا. جب بات یہاں تک پہنچی تو اب گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. اسی اندھیرے میں گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع. جو لوگ ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو، یہ خوف کا رونا نہیں ہے واللہ، یہ شوق کا رونا ہے. یہ وہ رونا ہے کہ جس میں ہمارے دل سے ہر آنسو کے ساتھ یہ صدا گونجتی ہے. اور یہ صدا آتی ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کے جواب میں
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اے اصحاب حسینی کتنے عظیم ہیں آپ، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور جیسی آواز گریے کی بلند ہوئی، امام نے چراغ کو پھر سے روشن کیا، کیا دیکھا؟ ہر ساتھی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، بس ایک فرق کے ساتھ کہ اس سے پہلے تو اپنی اپنی تلواروں پر سیقل کر رہے تھے اور تیار کر رہے تھے، اب سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا میرے ساتھیوں رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا کب تک امتحان لیں گے ہمارا آقا، یہ کیسے ممکن ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام نے دعا دینا شروع کی، ایک مرتبہ نظر اٹھائے تو کیا دیکھا؟ عمود خیمہ سے سر لگائے ہوئے عباس رو رہے ہیں۔ اے میرے بھیا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے یہ کیسے کہا کہ میرے رشتہ داروں کو لے کر چلے جاؤ؟ آقا کیا یہ ممکن ہے کہ عباس آپ کا ساتھ چھوڑ دے؟ بس میرا دل یہ کہتا ہے حسین نے اس لیے آخر وقت میں یاد کیا ہوگا، عباس تمہارا حسین اکیلا رہ گیا، آ میرے عباس حسین کو سوار کرو، علی اکبر آ کر حسین کو سوار کرو۔ یہ شب عاشور تھی اور وہ عصر عاشور، جب حسین ایک ایسی کیفیت میں آئے کہ فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، اللہ رے بے کسی کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اور ایک بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے بھیا کسی کو نہ پکارو، تمہاری بہن تمہیں سوار کرے گی، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارا عمل صالح کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ خداوندہ ہر مومن کی دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما دے، اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ اس ادارے کی توسیع کے سلسلے میں جو کاوشیں جاری ہیں خداوندہ اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔